اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضرکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین حقا بالمعروف علی المتقین. فرمایا کہ جب تم پر موت آ جائے یعنی سکرات موت ہوں تو اگر تم نے کچھ خیر چھوڑی ہے، کچھ مال چھوڑا ہے، کچھ بھی چھوڑا ہے تو تم اپنے والدین اور اپنے اقربین کے لیے، اپنے اقربا و اعزا کے لیے وصیت کرو. اور یہ ایک ایسا اچھا کام ہے جو متقین پر واجب ہے. اس حوالے سے 3-4 مہم نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. وہ یہ کہ پہلا نکتہ، وصیت کا وقت کون سا ہو سکتا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس وقت وصیت کی جاتی ہے کہ جب انسان موت کے دہانے پر ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس سے وصیت کروائی جاتی ہے یا وہ خود وصیت کرتا ہے. نہیں، اس کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان تندرستی کی حالت میں ہے. تندرستی کی حالت میں وہ اپنی وصیت لکھے اور اپنے پاس رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی وصیت کو یا وہ وصیت نامہ جو ہے اس کی بالین کے نیچے رکھو. یعنی یہ وصیت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو اس کے سرہانے کے نیچے رکھو. اچھا، دوسرا نقطہ، کیا وصیت واجب ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں تمام اپنے واجبات پہ عمل کرتا رہا، محرمات سے بچتا رہا، حق اللہ اور حقوق الناس میں سے کوئی بھی حق اس کی گردن پہ نہیں رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا مستحب مؤکد ہے. یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ پھر بھی وصیت کرے. لیکن اگر اس کا کوئی مال ہے، مال بچ گیا، ترکہ بچ گیا، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ وصیت کرے، کیونکہ اس سے اس کی اپنی ذمہ داری بھی متعین ہو جائے گی اور بقیہ لوگوں کی بھی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے ورثہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مال ہی میں وصیت ہوا کرتی ہے. آپ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کو دیکھیں، شہداء کی وصیتوں کو دیکھیں تو وہ خیر کے کاموں کی بھی وصیت کیا کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین کی وصیت موجود ہے. علماء کی وصیت دیکھیں کہ وہ نیک کاموں کی وصیت اور تاکید کر کے جایا کرتے ہیں. تیسرا، وصیت عادلانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی. اور ایسا ہوتا ہے بعض لوگ اپنی زندگی میں سارا مال بخش دیتے ہیں. جی میرا سارا مال جو ہے وہ فلاں ادارے کو چلا جائے گا. نہیں بھائی، تم یہ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے زندگی میں یہ مال تمہارا تھا، لیکن بعد از مرگ، موت کے بعد صرف 1/3 مال پر تم اپنی وصیت کر سکتے ہو. باقی 2/3 مال تمہارے ورثاء کا ہے. اور یہاں بہت ہی خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی میں سارا مال وصیت کر دی کہ خیرات میں دے دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا اصحاب سے، تم نے ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم لوگوں نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہوتا تو کبھی بھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا. کیوں؟ اس کے بچوں کو اس کے مال میں سے ضرورت تھی، محتاج تھے، لیکن اس شخص نے اپنے مال کو، سارے کے سارے مال کو خیرات کر دیا. لہذا وصیت
عادلانہ ہونی چاہیے.